اپنے گلے پھاڑ پھاڑ تک ہے، ہم سے ایک گلاس نہ بکے لوگ قائل نہ ہو۔ میرے حضور اونٹ خریدتے ہیں، لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے کو۔ سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ الغلا بے کمال، تاجر لوگ بیٹھے ہیں، ہم سے تو ایک گاہک مطمئن نہیں ہو پا رہا۔ اور یہاں دین کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی، مذہب کا قصیدہ ہی نہیں پڑھا گیا، صرف اونٹ خرید کے دے کے چلے۔ اللہ اکبر، پورے اہل قافلہ جا کے ایمان کی دولت سے فیض یاب ہو جاتے۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے، ڈٹھے برگ پھول قرآن نے سارے، تیری شان جیاں بھی کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہنگا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا سا ہور۔ سبحان اللہ، تمہیں پتہ نہیں کسے دیکھا، کیسی کیسی باتیں کرتے ہو یار۔ ہم تو ان کے تذکرہ دل نواز سے اپنے مشام جان کو معطر کر رہے ہیں جو بات بھی نہیں کرتے، مجمع خرید کے مدینے پہنچا۔ اللہ اکبر۔ آئیے چند لمحوں کے لیے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہم بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کی خاطر باپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے درگاہ دل کو اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تک کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا دے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ انگلن بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا۔ بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بڑی بات کہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سر بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ پہننا ہے۔ یار کل تلک تو یہ باپ ذبح کر دیتا تھا، یہ بھائی زندہ درگور کر کے مطمئن ہو کے آ کے سو جاتا تھا کہ کل کو میرا کوئی بہنوئی نہیں کہلائے گا۔ آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں، آج یونیورسٹی پڑھنے کے بعد یہ 3 گھروں میں ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ پہننا ہے۔ اس اہم فریضے کو نبھانے کی خاطر اگر اس کو بیرون ملک جا کے مزدوری کرنی پڑے تو وہاں سے فون کر کے کہتا ماں تو پریشان نہیں ہونا، میں بہن کو فریج ضرور لے کر دوں گا اور ایک ہی چیز ہم پوری کریں گے۔ آج یہ مزدوریاں کر کے مطمئن ہیں، اور جب بہن کو رخصت کرنے لیتے ہیں بھائی غش کھا کے نیچے گر جاتے ہیں کہ ان سے بہن کی جدائی کا منظر دیکھا نہیں جاتا۔ یار باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی آج گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کل تلک یہی باپ بیٹی کو ذبح کر دیتا تھا، بھائی زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتاؤ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے نام، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاب عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاشیں بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی
کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور دودھ یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے پوتی کو دودھ یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن کرتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیں کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چکا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چکا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن کی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے سبحان اللہ، اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ وہ تو میں آتا حضرت شیما کا سر پہل سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا آتینا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر کر لیں۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہوئی، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرتے تھے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے ادعائے نبوت کرتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہاری قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لکھا ہوں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عدل کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کر ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔
میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز دو، پھر بازار پہ آؤ، کسی فقیر کو تلاش کرو، پھر صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے دے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جاتے ہاتھی اور جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے تم کو۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے وہ ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ النَّبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنی آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیوں، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑا۔ زمانے کو عملاً پہنے کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، آپ تاریخ عرب اٹھائیں، اس دور میں ماں جیسا تقدس والا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا۔ 30 دراہم کی خاطر سگے بیٹوں نے ماں کو جا کے منڈی میں فروخت کر دی۔ ماں روتی تھی، ماں چیختی تھی اور کہتی تھی بیٹا میں تمہاری ماں لگتی ہوں، لیکن وہ کہتے تھے تمہارے باپ کی وراثت سے ہمارے حصے میں آئی ہے اور ہم تیرے سے نفع اٹھائیں گے۔ سوتے ہی ماں کے ساتھ بیٹے بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محبت کی مبارک کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لکھا کہاں ہے، میں کہتا ہوں لکھے ہوئے کی کمی نہیں، ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھو، جب تک وہ اس دھرتی پہ نہیں آئے تھے انسان ہونے کے قابل تھا، یہ تو پیدا ہوتے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا، یہ تو پیدا ہوتے بہن کو ذبح کر دیتا تھا۔ یار جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ انسان نما جانور اتنا گر چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو دفن کر کے مطمئن ہو جاتا تھا، یہ بہن کو زندہ درگور کر کے سکون سے سو بھی جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محبت کے مبارک، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ کتنے تقدس والے رشتے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا۔ ایک دن نماز پڑھانے آئے تو تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنو۔ زمانے کو عملاً رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو، جبکہ آج کی اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو قوم کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور کو میرا کہہ کے پکارتے ہیں،
کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ ہمیں میں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ اللہ کو فرماتی میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ اپنی چادر کیا کرتی ہیں۔ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادریں لاؤں۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو بھی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتی۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبوں یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، بلکہ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منائی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سولے محمد عطا کیا، اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ تو یہ کنکمے، یہ روشنیاں، یہ میں کہتا ہوں اتنی سادہ سی بات ہے، اگر انسان تھوڑا سا، ابھی بھی ہم آئے ہیں تو ہمارے دوستوں نے، میرے بڑے بھائی ہیں یہ، لیکن انہوں نے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے پھولوں کی پتیاں اور ہار کے ساتھ استقبال کیا۔ سفید بالوں والے بھی محبت کے کشکول اور محبت کے پھول لیے کھڑے تھے، تو انہوں نے استقبال کیا۔ تو میرا نہیں خیال انہوں نے دوپہر میں کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہوگا کہ شام کو عبداللہ بھائی آ رہے ہیں تو ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث کا حوالہ دے دیجئے۔ میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کوئی فتویٰ لیا ہوگا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے اوپر کل کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں، جبکہ استقبال تو سرعام انہوں نے بھی کیا ہے، تو فتویٰ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب کوئی آتا ہے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مسلک تو مسلک، اس بات میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں کہ جب کوئی آئے تو لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اور اگر میں اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر بات کروں تو جن کے پاس مذہب نام کی بھی کوئی چیز نہیں، انہوں نے بھی الگ سے ہیومن رائٹس، مورل ویلیوز کو ڈیفائن کر لیا ہے کہ ہم مذہب کسی کو نہیں مانتے لیکن انسانیت کا یہ حق ہے، اور ان کو بھی لکھنا پڑا کہ یہ انسانوں کا حق ہے کہ جب کوئی شخص آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ یار میں کہتا ہوں کوئی آئے، انسانوں کی بستی کا اصول یہ ہے
کہ لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کے امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے، آمینہ کے لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے، محبوب خدا آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ اس عنوان پہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ نہ جانے کس بدبخت سوچ نے امت کو توڑ کے فرقے فرقے کر کے گروہ بندیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تو آنے والے کا حق بنتا ہے کہ لوگ جب آئیں تو آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں یار ہم کیا استقبال کریں گے؟ یہ آرٹیفیشل لائٹس، یہ آرٹیفیشل پھول، یہ بھی بڑا کوئی استقبال ہے؟ اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ بھی کوئی استقبال ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں پہ تو اس میں بھی فتوے ہیں۔ میرا آپ کو کہہ دینا یہ ہے صاحب، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ کیا استقبال ہے؟ میاں ہمارا تو بس نہیں چلتا ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں پہ چلتا۔ یہ پھول کیا ہوتے ہیں؟ یہ آرٹیفیشل لائٹ ہے، یہ کمکمے بھی بلا ان کا کوئی استقبال کریں گے؟ ہمارا تو صرف اظہار محبت ہے اور ہم کمزور لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور یہ کیا استقبال ہے صاحب؟ یہ تو صرف اظہار محبت ہے۔ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اتنی روشنیاں، اتنے چراغ، اتنے اجالے برسے کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی لیکن شام کے محلات بھی دیکھ رہی۔ استقبال تو اس دن ہوا تھا جب شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لائے۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا جب بدھ قدوں میں بدھ بھی اوندے مونگ رہے تھے، آتش قدوں میں آگ بھی بجھ رہی تھی اور آواز آ رہی تھی قبض محمد، لوگوں مبارک ہو، پوری دھرتی پہ محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ استقبال تو اس دن ہو رہا تھا اور میں کہتا ہوں میاں اب یہ ایک اور استقبال بھی ہونے والا ہے، کچھ تھوڑا انتظار کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک استقبال اور ہونے والا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے حضور کے پہلے امتی سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری امتی تک لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں انسان موجود ہوں گے۔ پوری انسانیت آ کے محشر کے میدان میں کھڑی کر دی جائے گی اور ان کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگوں میں جس ایک ذات کا میرا رب انتخاب کرے گا وہ سونے محمد کی ذات ہوگی۔ پھر مزہ آئے گا استقبال کو دیکھنے والا۔ ویسے عقلی میں ایک سوال بنتا ہے، دیکھو سودا سا ایک سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے امتیوں میں پہلا شخص زمین پہ فوت ہوا تو ظاہر بات ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین موجود ہیں اور جو تم کرتے اس کو جانتے وہ لکھ لیتے۔ جیسے ایک شخص فوت ہو گیا اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ کلوز ہو گیا، ظاہر بات ہے اب وہ منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ ظاہر بات ہے اس کے اگر نیکیاں ہیں تو جنت، اگر کچھ اور معاملہ ہے تو اس کا دوسرا معاملہ بنے گا۔ اس پہلے شخص کو ابھی تک کیوں روک کے رکھا گیا؟ اگر اس کی جنت بنتی ہے تو اس کو جنت میں بھیج دینا چاہیے، اگر اس کا کوئی اور معاملہ ہے تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پہلے شخص سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص کو کیوں روکا ہے؟ سب انسانیت جب اٹھے گی تو میرے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جس شخص کی قبر شک ہوگی وہ میں محمد ہوں، اور حضور جلوہ فراز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد وصف محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد وصف محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو سر استقبال تو اس دن ہوگا صاحب، لطف تو اس دن ہوگا جب حضور کائنات میں جو ہے وہ انبیاء کے سردار کے طور پر، اور میرے حضور اس بات پہ خود فخر کیا کرتے تھے کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے اور میں محمد پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ اللہ علیہ قاری نے اس حدیث پر گفتگو کیا، فرمایا لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری انسانیت میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑی ہوگی۔ ولا فخر، اور حضور فرماتے میں فخر نہیں کرتا۔ مولا علی قاری فرماتے بات تو فخر والی، فخر کرتے کیوں؟ یار ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو دیکھ کر 3 ماہ تک لوگوں کو بھوک اور پیاس بھول گئے، اتنا سونا پیغمبر آپ کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو جائے، بات فخر والی ہے یا کہ نہیں؟ لیکن فرماتے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ کو اوپر پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی بخشنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہو جائیں، بات فخر والی ہے یا کہ نہیں؟ لیکن فرماتے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔
سرے دور رب سے ڈائریکٹ باتیں کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ آپ کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوتے ہیں، بات فخر والی ہے یا کہ لیکن حضور باتیں ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. ملا نہیں کاری فرماتے ہیں بات فخر والی تو فخر کرتے ہو. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اگر اتنے جلیل القدر پیغمبروں کو جو ہے وہ میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہونے کا موقع ملا تو کہا یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں، یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد عربی جیسا قائد اور لیڈر مل گیا. اور میرے لیے فخر کی بات تو یہ ہے کہ میں دنا فاتح دردہ کی منظر بھی دیکھ کے آیا. تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب محبتوں کے انداز ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اسی مثال کو اگر دیکھ لیں، مثال بندی نہیں ہے اور مثال سے مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک پہلو سمجھانا ہوتا ہے. 100% مثال پوری طور پہ صادق نہیں آتی اور سمجھنے کی خاطر. ایک استاذ مکرم اسکول میں داخل ہو، بچوں کے اوپر پھول پھینکے، ان کو کلیاں پیش کرے، ان کو تحائف پیش کرے، کمکمے، روشنیاں، چراغ ان کے لیے روشن کرے. اور یقیناً ایک استاد کو یہ عمل اچھا لگے گا. لیکن جیسے استاد آ کے کلاس روم میں کرسی پہ بیٹھے اور کہیں کہ بیٹا وہ کل والا سبق لیا، تو بچے کہیں کہ استاد جی ہم نے آپ کو پھول نہیں پیش کیے، کوئی کہ حضرت ہم نے آپ کو کلیاں نہیں پیش کی، یہ کمکمے، یہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ ٹینٹ، یہ سب کچھ آپ کے لیے تو ہم نے کیا تھا. مجھے بتائیں اب استاد کو خوشی ہوگی؟ وہ کہے گا کہ سب کو اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے پسینہ لگایا اور میں نے کل تمہیں سبق سکھایا تھا، میں آیا تو اس مقصد کے لیے تھا. وہ تمہارا محبت کا انداز اپنی جگہ پر، لیکن جو تمہیں سبق پڑھایا تھا وہ سبق بھی تے لے کر آؤ. میں کہتا ہوں یار مثال بنتی تھی، لیکن اگر کل ہم سے پوچھ لیا وہ کمکمے، روشنیاں، چراغ، پھول، کلیاں، مٹھائیاں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جس دین کی خاطر میں نے پتھر کھائے تھے وہ دین بھی تو لے کر آؤ. جس دین کی خاطر میرے اوپر گندی پوٹری ڈالی گئی تھی وہ دین بھی تو لے کر آؤ. تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا جواب ہے. تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ سب باعث برکت. لیکن جواب میں یاد رکھنا یہ سب کچھ باعث برکت